حدیث مبارکہ کے اندر درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس درود شریف کی تخصیص کی گئی. یعنی یوں کہا گیا کہ یا ربا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، یعنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آقا علیہ السلام کے آل پر، یعنی اہل بیت عظام پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما. اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تخصیص کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اسی طرح ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض تشبیہ کے قاعدے سے ہے کہ تشبیہ کے قاعدے کے مطابق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بڑا شدید متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کا، ہم تمام مسلمانوں کا، پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے، تمام عالم انسانیت سے افضل، بزرگ اور برتر ہے. لیکن تشبیہ کے قاعدے کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ صحیح نہیں بیٹھتا اور ہمارا یہ عقیدہ شدید متاثر ہوتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو سماعت فرمائیں. ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پھر اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے تحفے بھیجنے کا جب حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کی گئی. حالانکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ اور ایک توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ علی الاطلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جد امجد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام کے جد امجد خصوصیت کے ساتھ ہیں اور خصوصی طور پر ہیں. تو اس لیے درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تخصیص کی گئی. تیسری وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، اور تیسری توجیہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، محدثین بھی اس پر کلام کرتے ہیں، اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اصولی طور پر شریعت محمدیہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ملت ابراہیمی کے تابع ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اصول دین ہیں ان اصول دین پر عمل کرتے ہوئے اہل مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر جو احکامات اور عبادات ہیں تو وہ عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابع ہیں. دوسری بات کہ جو اعتراض ہوتا ہے درود شریف کے اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق اور تشبیہ کے قاعدے کے مطابق، کیونکہ تشبیہ کا قاعدہ یہ ہے، یہ تشبیہ کا قاعدہ ہر بندے کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ مختصر المعانی پڑھنے والے جو طلباء ہیں اور جو علماء ہیں تو وہ تشبیہ کے قاعدے کے اصول اور ضوابط کو سمجھ سکتے ہیں کہ تشبیہ کا جو قاعدہ ہے تو اس تشبیہ کے قاعدے کے مطابق ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے، یعنی ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ کمپیئر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مشبہ بھی کے ساتھ اسے ملا کر اسے مکمل کیا جائے اور اس کو کامل کر دیا جائے. لیکن یہاں پر اگر ہم اس تشبیہ کے قاعدے کے مطابق درود شریف پر غور کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ بڑا شدید متاثر ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو نہیں ہے،
جد امجد ضرور ہیں لیکن افضل نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے افضل ہیں، ایون کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی فضیلت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے افضل ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ درود شریف میں جو تشبیہ دی گئی تو یہ ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت سے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے افضل، بزرگ اور برتر ہیں۔ لیکن تشبیہ کے قاعدے کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ شدید متاثر ہوتا ہے۔ تشبیہ کے قاعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل بنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفضول بنتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے تشبیہ کا جو قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اس میں جو ہے نا وہ مشبہ بھی جو ہے وہ مفضول ہو جائے گا اور مشبہ جو ہے یہ افضل ہو جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہاں پر درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس اور انگال کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور تشبیہ کے قاعدے کے مطابق قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہوگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفضول ہوگے۔ دوسرا جواب بھی علماء نے لکھا ہے، اور دوسرا جواب یہ لکھا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ادنا چیز کا اعلیٰ چیز کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ افضل ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز افضل ہی ہو، بلکہ بسا اوقات مفضول چیز کی افضل چیز کے ساتھ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو افضل چیز کی عظمت پر، اس کی فضیلت پر، اس کی بزرگی پر، اس کی برتری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اوضح ہونا ضروری ہے، عارف ہونا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بزرگی اور برتری یہ اوضح بھی ہے، عارف بھی ہے اور اظہر بھی ہے، یعنی اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بزرگی اور برتری یہ واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے اور عیاں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تشبیہ طاقچے کے ساتھ دی ہے اور قندیل کے ساتھ دی ہے۔ 18واں پارہ سورہ نور، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی مثال طاقچے کے ساتھ اور قندیل کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور طاقچے سے کم ہو گیا یا قندیل کی روشنی سے کم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نور تو نور کامل ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نور کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی طاقچہ کر سکتا ہے نہ کوئی قندیل کر سکتی ہے، بلکہ دنیا کے سارے طاقچے مل جائیں، ساری قندیلیں مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نور کو وہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو جس طرح یہاں پر اس تشبیہ میں، اس قرآن مجید فرقان حمید کی مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تشبیہ طاقچے اور قندیل کے ساتھ دی، اور اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں بنتا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور کم ہے اور طاقچے کا نور یا قندیل کا نور زیادہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نور اپنی جگہ پر کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ تو اسی طرح درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور آپ کی آل کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کی آل کے ساتھ، تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفضول ہو گئے، یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت سے، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے، تمام پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ تھے، ہیں، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں آ سکتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے
اعلیٰ ہو، افضل ہو، بزرگ اور برتر ہو۔